بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ عربی خط نسخ طرز مصحفی تختی نمبر 1 مرکبات سے یہاں سے شروع ہوتے ہیں، اور مرکبات کے ذیل میں آج ہماری پہلی ویڈیو ہے جو با اور الف پر مشتمل ہے۔ خط نستعلیق کی طرح یہاں نسخ میں بھی حروف اپنی شکل تبدیل کر دیتی ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ ہر ایک لفظ کے ساتھ اپنی شناخت الگ طریقے سے رکھتی ہے، اس وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر اتنے الفاظ کے ساتھ یہ ایک ہی شکل ہے، اور دوسری یہ کہ دوسرے الفاظ کے ساتھ یعنی بہت سارے الفاظ کے ساتھ ایک ہی شکل نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہر ایک لفظ کے ساتھ اس کی شکل مختلف ہوتی رہتی ہے۔ تو یہاں پر اس کی جو لوکیشن ہے، خط نسخ کی جو لکیر ہے یہاں پر، اس سے تقریباً اوپر یہ با شروع ہوتی ہے، گویا کہ یہ والا حصہ جو ہے یہ با ہے، اور پھر بلکہ یہاں تک یہ با ہے، یہاں یہ، اور اس کے بعد یہ الف شروع ہوتا ہے، اور بقایا حصہ جو ہے یہ الف ہے، لیکن اس کو ہم الٹا الف کہتے ہیں۔ الٹا الف کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو الٹے طریقے سے لکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کی پیمائش بھی ہم بتا دیتے ہیں۔ 2 قط لکیر سے اوپر یہاں پہ قلم رکھ دیتے ہیں، اور قلم کو تھوڑا سا ترچھا رکھ دیتے ہیں 60 اینگل پر یا 70 اینگل پر۔ یہ سمجھ لو کہ با کا پہلا حصہ ہے۔ اب یہاں پر جو دوسرا حصہ ہم اس کی بنا دیں گے، تو یہاں پر اس کو اس طرح بنا دیتے ہیں، اس طرح معمولی سا اشارہ دے دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ با سیدھی نہیں ہے، بلکہ اس کے یہاں تھوڑا سا اس کا خم دے دیتے ہیں اور لچک دے دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ملاتے ہیں تھوڑا سا یہاں پہ، اور یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر 1 قط کا فاصلہ بیچ میں آ جائے گا، اور اس کے بعد یہاں پہ ہم قلم کو گولائی شکل میں اوپر جائیں گے۔ تو یہ حصہ یہ بھی گول ہے اور یہ بھی گول ہے، اور اس کے متعلق ہم نے جو کہا کہ یہ اس طرح ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو ہے اور جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ڈائریکٹ آپ نے قلم نہیں اٹھانا ہے، بلکہ جس طرح پہلے ہم نے یہ بنا دیا پھر یہ بنا دیا معمولی سا، تو ڈائریکٹ اس کو نہیں اٹھانا ہے، بلکہ یہاں پر اس کے بعد یہ تھوڑا سا گولائی میں جانا ہے، اس سے تھوڑا سا تقریباً تھوڑا سا اوپر۔ پھر اس کے بعد ہم نے لفظ کو سیدھا کرنا ہے۔ سیدھا کرنے کے بعد جب تھوڑا سا اوپر جائیں گے، یہ سمجھ لو کہ 2 قط، اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا اس کا سینہ نکالنا ہے، اور سینہ نکالنے کے بعد اس میں سے آخر میں تھوڑا سا تاج بنانا ہے، اس طرح معمولی سے۔ تو درمیان میں یہاں پہ 1 قط کا فاصلہ جائے گا۔ تو یہ حصے جو ہے یہ نمایاں ہونے چاہیے، یہ والا حصہ، پھر یہ والا حصہ، پھر یہاں پہ وقف بہت ضروری ہے۔ چاہے آپ نے کافی مرتبہ اس میں مشق بھی کی ہوگا، تب بھی آپ نے اس میں جلدی نہیں کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو اوپر اٹھانا ہے، پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا سا گول کرنا ہے، اور گول کرنے کے بعد یہاں پہ جو گولائی ختم ہو جاتی ہے تو پھر یہاں پر قلم کو سیدھا کرنا ہے، اور آخر میں یہاں پہ تھوڑا سا اس کا ٹیڑھا کرنا ہے۔ ٹیڑھا کرنے کے بعد یہاں پر یہ تاج نما شکل بنانی ہے۔ دوبارہ ہم بنا دیتے ہیں۔ یہ سب بنا دیا، پھر اس کے بعد یہ والا بنا دیا، قلم کو مکمل رکھ دیا، اور یہاں پر جب نیچے آنا آگے، اس کے بعد ہم نے اس کو یہاں سے گول کرنا شروع کر دیا۔ معمولی سا خم دینا ہے، گول نہیں بنانا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کو سیدھا کرنا ہے۔ اس کے بعد سیاہی بھی ہم نے کم لینی ہے۔ اس کے بعد جب سیدھا بن گیا، اس کے بعد ہم نے اس کو
تھوڑا سا اس میں سے اور بھی کم بنانا ہے. تو اس کی پیمائش 2 قط اور یہاں پر ایک ذرہ برابر یہ اس لائن سے حصہ ہو جائے گا اوپر. اس کے بعد یہ والا خط کا برابر ہو جائے گا اور یہ جو سیدھا پن ہے اس میں یہ 2 قط ہے اور یہ اس میں جو ٹیڑھا پن ہے تھوڑا سا کم ہے یہ 3 قط یہ بن جائے گا. آخری مرحلہ اس کا رہ جائے گا اور وہ ہے اس کا نقطہ تقریباً 1 قط کے فاصلے پر اس طرح بنا دیتا ہے. ایک اور چیز جو ہم نے آج آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ زبر زیر پیش ہے اور جزم ہے. تو زبر ہم نے اس طرح قلم رکھنا ہے اور پھر قلم کا حصہ اس طرح کرنا ہے, اوپر نوک استعمال کرنا ہے, نیچے والا چھوڑنا ہے. یہ اس طرح تھوڑا سا موٹا کرنا ہے. بعض لوگ اس کو اس طرح بنا دیتے ہیں, ٹک لگا دیتے ہیں اور اس طرح بنا دیتے ہیں. بہرحال اس طرح ٹک بنا دیا اور پھر اس کو اس طرح اوپر لے کے گئے. تو اس کی پیمائش 1.5 قط بھی ہے, 3 قط بھی ہے, جگہ جگہ کو دیکھنا ہوتا ہے. اور یہ اس کا بنا دیا 2.5 قط. یہ اگر اوپر ہے تو زبر ہے, اگر نیچے ہے تو زیر ہے اور وہ بھی اس طرح لکھا جاتا ہے. اس کو ہوائی کرنا ہے اس طرح. ایک ہے جزم تھوڑا سا اس لائن سے نیچے بنانا ہے, سیدھا نہیں بنانا ہے. جب یہ بنا دیا اس کے بعد اسی میں معمولی سا اس کا دم بنانا ہے اور یہ حصہ اس کے بعد بنانا ہے, یا اس طرح اس کے ساتھ لگا دیں اور یہ اس طرح کر لیں. یہ بھی آسان ہے. بعض لوگ اس جزم کو اس طریقے سے بھی بنا دیتے ہیں, اس طرح بنا دیتے ہیں, اس طرح. یہ بھی صحیح ہے. یہ جو دم ہے تھوڑا سا چھوٹا بنا دیتے ہیں. ایک ہے پیش. تو پیش جو ہے وہ اس طرح بنانا ہے, اوپر جانا ہے, پھر اس کے بعد اور پھر یہ گول کرنا ہے اور گول کرنے کے بعد یہ اس کو آخر میں تھوڑا سا گول کرنا ہے یہ والا سے. شد جو ہے وہ بھی اس طرح آسان ہے, تھوڑا سا اس طرح کرنا ہے. ایک دوسرے میں جیسے یہ پیوست ہو رہا ہے اور مکس ہو رہا ہے تو اس طرح اسی طریقے پہ دے کے یہاں پہ اس طرح بنانا ہے. اور وہ بھی تھوڑا سا ترچھا بھی ہے اور ایک دوسرے میں پیوست ہے اور ایک ہی لائن پہ سیدھا ہے, اور اس کا جو درمیان کا جو فاصلہ ہوگا وہ بھی تھوڑا سا کم ہوگا. کٹ پین کے ساتھ بھی یہی طریقہ ہے. سب سے پہلے یہ بنا دیں, تھوڑا سا خم دینا ہے اس کو, اور اس کے بعد یہ والا حصہ اور یہ والا گول بنانا ہے. ادھر آنا ہے تو یہاں پہ اس کے قریب پہنچیں گے, اس کے بعد قلم کو سیدھا کر دیں گے اور سیدھا کرنے کے بعد تھوڑا سا اس کو خم دینا ہے. اس میں معمولی سے تاج بنانا ہے آخر میں. وہی پیمائش ہے 1 2 3, یہ 2 یا 1.5 اور یہ بھی 2 قط ہے, یہ بھی 2 قط ہے. اس پہ پریکٹس ہم نے زیادہ کرنی ہے. مارکر کے ساتھ بھی یہ طریقہ ہے, دیکھیں. اور پھر یہ تھوڑا سا یہاں پہ نکالنا ہے اس طرح, اس کے بعد یہ گول کرنا ہے اور اس کے بعد ٹیڑھا سیدھا اور اس کے بعد آخر میں اس کو ٹیڑھا کرنا ہے. ایک ہی قلم کے ساتھ لکھیں گے تو اتنا یہ نہیں پھیلے گا. بال پین کے ساتھ لکھنا ہے تو یہ بھی طریقہ ہے. دیکھیں یہاں پہ گول ہے, یہاں پہ نیچے اور پھر اس کے بعد یہ گول اور اس کے بعد یہ سیدھا اور اس کے بعد سیدھا کے بعد پھر اس کو ہم تھوڑا سا خم دینا ہے. عام طور پر یہ اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور اس میں یہ قاعدہ ہے اور اس میں یہ نفاست ہے. برفاظ دیگر اس کو آپ باریکی بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ باریکی ہے.
ان قواعد کا لحاظ اگر رکھا جائے تو خطاطی میں اور خوش خطی میں نفاست آ جاتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔